الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام رمضان کے ساتھ محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت سے ایسے افعال انجام دیتے ہیں جن کا ہمیں خیال نہیں ہوتا، یعنی ہم ان کے شرعی احکام کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن یہی افعال اگر ہم ماہ رمضان میں انجام دیں تو اس کے ہمارے روزے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا فرحت حسین مہر صاحب۔ آغا صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ آغا صاحب، جیسے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں مختلف افعال انجام دیتے ہیں، مختلف کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں لیکن ان کے شرعی احکام سے ہم لا علم ہوتے ہیں، تو آج آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ایسے امور ہیں، کیا ایسے کام ہیں کہ جنہیں اگر ہم انجام دیں تو ہمارے روزے کا ثواب کم ہو سکتا ہے یا اس میں بطلان کا باعث ہو سکتا ہے۔ کون سے ایسے افعال ہے کہ جو ہم اگر انجام دیں تو ہمارے روزے کے ثواب میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محمد وسیم خان آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مقدس مہینے ماہ رمضان المبارک میں مقدس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ جو آپ کا سوال ہے اس کا جہاں تک تعلق ہے کہ اس میں ہم ایک ہی چیز کو بیان کر پائیں گے جو آپ کی اوپننگ سے میں سمجھ پایا ہوں کہ ماہ رمضان میں جو روزہ دار ہوتا ہے، روزہ دار کے لیے کچھ امور جو ہیں وہ انجام دینے جائز تو ہوتے ہیں مگر مکروہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور مکروہ کا معنی بھی یہی ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ کچھ اعمال انجام دیتا ہے لیکن روزے کے اوپر اس کا ثواب کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ جی، روزہ ختم نہیں ہوتا، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو ان میں سے پہلا مکروہ جو لسٹ میں بیان کیا گیا ہے فقہی احکام کے زمرے میں، جو فقہی کتب میں جو آتا ہے لسٹ میں، سب سے پہلے مکروہ ہے روزہ دار کے لیے کہ آنکھ میں دوا ڈالے اور سرما ڈالے۔ جی، یہ روزہ دار کے لیے مکروہ ہے۔ جی مولانا صاحب، آپ نے آنکھ کے بارے میں فرمایا، سوال کیا جاتا ہے کہ جو آنکھوں کے مریض ہیں، مثال کے طور پر ان کی آنکھوں میں جلن یا دوسرے مرض میں مبتلا ہے، تو ان کے لیے کیا احکام ہے کہ وہ قطرے کا استعمال اگر کرتے ہیں روزے کے درمیان تو آیا ان کا روزہ باطل ہوتا ہے یا یہ کراہت کا باعث ہے؟ جی بالکل، روزے جو ڈراپ ہدایات ہوتی ہے ڈاکٹر کی طرف سے روزے کی حالت میں وہ ڈال سکتا ہے آنکھ میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کان کا بھی دیکھا جائے تو کان میں بھی دوا ڈالنا اسی طرح کا حکم ہے، یعنی جس طرح آنکھ میں دوا ڈالنے کا حکم ہے یہی حکم جو ہے وہ کان میں ہے، کہ اگرچہ اس کا ذائقہ یا بو جو ہے وہ حلق تک ہی پہنچ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، صرف مکروہ ہے، کراہت ہے اس میں۔ ٹھیک۔ مولانا صاحب، آپ نے آنکھ کے بارے میں فرمایا، خاص کر یہ جو جوانوں سے مختص مسئلہ ہے کہ زیادہ تر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر نیٹ میں یا اسی طرح دیگر مناظر میں کوئی فحش مناظر وہ دیکھتے ہیں یا کوئی فحش تصویر وہ دیکھتے ہیں تو اس میں روزے کے بطلان کا باعث بنتا ہے یا کیا اس میں جو ہے حکم بیان ہوا؟ جی، آپ نے آنکھ سے جو ہے وہ ایک اور آنکھ کے کام کا سوال کر لیا ہے۔ تو آنکھ کے ذریعے فحش تصویر یا مناظر دیکھنا شرعی طور پر قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ کنفرم ہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ ختم نہیں ہوتا آنکھ کے ذریعے فحش چیٹ کرنا، ہاتھ کے ذریعے یا آنکھ کے ذریعے تصویر دیکھنا، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ البتہ یعنی باطل نہیں ہوتا، ظاہر شرعی طور پر جو جائز نہیں ہے وہ اعمال انجام نہیں دینے چاہیے روزے کی حالت میں۔ ٹھیک ہو۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ ساتھ
ہم دیکھیں تو روزے کی حالت میں نہ صرف یہ بلکہ مکروہات میں سے لسٹ میں دوسرا مکروہ بھی یہی ہے کہ ہر وہ کام نہ انجام دیا جائے جس سے کمزوری کا باعث بنتا ہو. اس میں مختلف چیزیں آ سکتی ہیں. کچھ جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات ایک احکام جو جاری کرتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی امور ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں حکیم جو دیتے تھے کہ حمام میں جا کے پنچ کروانا یہ کمزوری کا باعث بنتا ہے. تو اس وجہ سے پھر شرعی طور پر شرعی نقطہ نگاہ سے روزے کی حالت میں جائز تو ہے، لیکن اس کو نہیں کروانا چاہیے. یہ ثواب میں کمی کا باعث بنتا ہے. آغا صاحب، اسی طرح آپ نے کمزوری کی بات کی، لیکن اگر کوئی طاقت کے جو انجیکشن ہے یا ٹیکہ لگواتا ہے تو اس کے بارے میں کیا احکام بیان؟ بہت اچھا آپ نے پریکٹیکل جو ہے وہ لائف میں ہم ہسپتال میں جائیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ دار لوگ پہنچے ہوتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر جو ہے وہ ڈرپ لگانے کا کہتا ہے، انجیکشن لگانے کا کہتا ہے. تو اس کے بارے میں فوراً وہ سوال کرتے ہیں. تو شرعی طور پر انجیکشن لگانا دوائی کا ہو یا طاقت کا ہو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. آغا صاحب، آپ نے جیسے کہ بیان فرمایا کہ آنکھ اور کان میں دوائی ڈالنا تو اس سے یعنی روزے کا باطل ہونے کا سبب نہیں بنتے، لیکن یہی اگر کوئی ناک میں دوائی کا استعمال کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم بیان ہوا ہے؟ جی بالکل ریلیٹڈ آپ نے سوال کیا ہے کہ آنکھ، کان اور ناک کے بارے میں. ویسے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لسٹ میں جو فقہی کتب میں موجود ہے وہ تیسرا مکروہ بھی یہی ہے کہ ناک میں دوا ڈالی جائے جبکہ علم ہو کہ اس کا ذائقہ یا وہ اثر جو ہے وہ حلق تک نہ پہنچے. اگر حلق تک پہنچتا ہے تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے فقہی طور پر. تو ناک میں دوا ڈالی جا سکتی ہے، شرط ایک ہے کہ حلق تک اس کا ذائقہ نہ پہنچے. اگر حلق تک ذائقہ پہنچتا ہے تو پھر اس صورت میں جائز نہیں ہے. یہ تیسرا جو ہے وہ مکروہ ہے. اور چوتھا مکروہ اسی طرح کا بالکل وہ ناک سے جو خوشبو سونگھتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ کسی بھی چیز کی خوشبو جو ہے وہ زیادہ سونگھنا، مثال کے طور پر گھاس کی خوشبو ہوتی ہے، یہ اس طرح کی، یہ مکروہ ہے. آغا صاحب، یہ سینٹ استعمال کیا جاتا ہے، عطر وغیرہ یا دوسرے اسپرے جو پرفیومز وغیرہ ہے، تو روزے کی حالت میں اگر ان کا استعمال کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پر. اور اسی طرح میں آپ کو اور بھی بتاؤں چیزیں جو ہیں وہ جو عطر ہے، پرفیوم ہے، اس طرح کی خوشبودار چیزیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. تو لسٹ میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ 4 چیزوں کا ذکر کیا. 5ویں چیز جو ہے مکروہات میں جو فقہی کتب میں لسٹ ذکر کی گئی ہے وہ یہ عورت کے ساتھ خاص ہے کہ روزے کی حالت میں عورت پانی میں نہ بیٹھے، اس کے لیے خاص ہے. اسی طرح جو ہے وہ 6ٹھی چیز جو مکروہ ہے روزے کی حالت میں وہ شیاف کا استعمال کرنا ہے. شیاف کا استعمال کرنا یہ سمجھنے والی بات ہے اور ذرا دقت طلب بھی ہے کہ شیاف کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی جب کسی کو قبض ہوتی ہے تو قبض کے دوران جو ہے وہ ایک آلہ ہوتا ہے پاخانے کی جگہ سے داخل کر کے اس میں دوائی استعمال کر کے پاخانے کو باہر نکالنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں، ماہرین استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے 2 ہیں دوائیں. ایک دوا جو ہے وہ مایع ہوتی ہے، جو میٹیریل ہے تر کوئی بھی کسی قسم کی وہ ہو سکتے ہے، پانی میں کوئی چیز ملا کر یا وہ اسے پانی طرح کی کوئی چیز جو ہے ہوتی ہے. اگر وہ اس آلے کے ذریعے پاخانے کی جگہ سے داخل کرتے ہیں تو پیشاب اس کے بعد آ جاتا ہے، اس کے بعد پاخانہ آ جاتا ہے، تو یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے بلکہ روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن اگر میٹیریل جو ہے وہ خشک ہو، مایع نہ ہو، تو پھر داخل کیا جائے اور اس سے پاخانہ آ جائے تو یہ مکروہ ہے اس کا داخل کرنا. یہ یعنی ڈاکٹر کی اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ خشک کرتا ہے یا مایع کرتا ہے. یہ مسئلہ جہاں تک تھا مکروہات، 6 مکروہات ہیں.
اب لسٹ میں دیکھیں مکروہات میں روزہ دار کے لیے جو مکروہ ہیں چیزیں، ان میں سے 7ویں چیز جو ہے وہ لباس کو ترک کرنا روزے کی حالت میں۔ یہ عام طور پر ہمارے گھروں میں ہم جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں یا خشک موسم میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں، تو ان کو یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بار بار جو ہے وہ روزے کی حالت میں جب ان کو گرمی محسوس ہوتی ہے، آپ خشک محسوس کرتے ہیں اپنے جسم کو، تو پھر ترک کرتے ہیں لباس کو۔ تو لباس کو ترک کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کا مکروہ جو ہے روزہ دار کے لیے ایک اور ہے، وہ ہے دانتوں کا نکالنا، یعنی روزے کی حالت میں دانت نکالنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کوئی اور کام کرنا جس سے منہ سے خون نکل آئے، یہ بھی مکروہ ہے۔ جی آغا صاحب، آپ نے دانتوں کے حوالے سے بات کی، تو دانتوں کے حوالے سے ہی ایک مسئلہ زیادہ تر پوچھا جاتا ہے اور یہ عام رائج ہے کہ روزے کے درمیان ٹوتھ پیسٹ کرنا، تو اس کے حوالے سے کیا شرعی حکم بیان ہوا ہے؟ جی، اگر حلق تک اس کا ذائقہ نہیں پہنچتا اس کریم کا، اس پیسٹ کا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں مکروہات کو ذکر کر رہا تھا، ان مکروہات میں سے نامی جو مکروہ چیز ہے وہ ہے تر لکڑی سے مسواک کرنا۔ مسواک کرنا جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پر مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ مسواک کرنا روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، لیکن تر لکڑی سے اگر ہم کریں گے تو پھر مکروہ ہے، ثواب میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ جی آغا صاحب، یہ عام طور پر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ سحری کے بعد اگر دانتوں میں کھانا وغیرہ رہ جائے تو پھر خلال کرنا آیا لازم ہے یا نہیں ہے؟ جی، یہ بالکل دانتوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہی مسئلہ ہے۔ تو دن کو یہ سوال نہیں آ سکتا کیونکہ روزے کی حالت میں ہوتے تو کھانا کھایا ہی نہیں ہے، یا تو شام کو کھایا ہے یا صبح سحری کے ٹائم پہ کھایا ہے۔ تو آپ نے سحری کا اچھا موقع تلاش کر کے سوال کیا ہے کہ سحری کے ٹائم پہ کھانا کھایا، اس کے بعد جو ہے وہ ذرات دانتوں میں باقی رہ گئے ہیں، تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ لازم نہیں ہے، اگر اس کو یہ یقین ہو کہ یہ ذرات جو ہیں وہ اندر نہیں جائیں گے، منہ سے گلے کی طرف، حلق کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن ایک انسان کے ذہن میں ہے کہ اس کے دانتوں میں اتنے سوراخ ہوتے ہیں اور وہ کھانا کھانے سے وہ باقی رہ جاتے ہیں ذرات ان کے خلا میں، تو اس کو اگر اندیشہ ہو کہ بعد میں اندر چلے جائیں گے حلق کی طرف، تو پھر اس کے لیے لازم اور واجب ہے کہ وہ خلال کرے۔ جی مولانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلی قسط کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔